نمبر 7، رمضان کے ہلال کے لیے کتنے لوگوں کی گواہی درکار ہے؟ یا محض ٹی وی کی خبر مان سکتے ہیں یا نہیں؟ یا کوئی غیر مسلم کہے سائنٹسٹ میں نے دیکھا چاند، تو کیا اس کی خبر معتبر ہے؟ نہیں۔ کیا اس بارے میں اصول ہے اسلام کا؟ یا کیلکولیشن کی بنیاد پر کر سکتے ہیں کہ اتنے دن ہوئے کا مطلب چاند ڈیفینیٹلی ہوگا ہی؟ نہیں۔ اسلامی اصول یہ ہے کہ 2 آدمی ہلال دیکھیں، وہ 2 آدمی مسلمان ہوں اور سچے ہوں اور متقی پرہیزگار ہوں اور ان کی آنکھیں صحیح ہوں۔ چاند کا تعلق کیا ہے؟ عقل سے ہے؟ میرا دل بول رہا آسمان میں چاند ہوگا آج، تو اس سے کوئی دلیل ملتی ہے؟ نہیں۔ ان کی کیا ہونا چاہیے؟ آنکھ صحیح ہونا چاہیے، یعنی وہ دیکھنے میں کوئی ان کا پرابلم نہ ہو۔ اگر چشمے والا ہو تو بغیر چشمے کے چاند نہ دیکھا ہو۔ ایک آدمی چشمے والا ہے، اس کو بغیر چشمے کے دکھتا ہے نہیں، اور اس نے اس دن بغیر چشمے کے دیکھا میں دیکھا چاند، تو اس کی بات معتبر ہوگی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو صحیح دکھائی دیتا ہے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوموا لرؤیتہ، روزے رکھنا شروع کرو لرؤیتہ، ہلال کی رؤیت سے، اس کی بنیاد پر، وافطروا لرؤیتہ، اور روزوں کا سلسلہ ختم کرو ہلال دیکھ کر، وانسکوا لہا، اور اپنے دینی مراسم حج اور اس کے علاوہ جتنے معاملات ہیں وہ چاند ہی کی تاریخ کی بنیاد پر طے کرو۔ جیسے مثلا عورت کی عدت ہے، اس عدت کا اعتبار کون سے مہینوں سے ہوگا؟ سورج والے؟ جنوری فروری؟ نہیں، اس کی عدت کا اعتبار کس طرح سے ہوگا؟ چاند کے اعتبار سے، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے اس کا اعتبار ہوگا کہ مہینہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا، وہ اس کے چاند کے مہینوں کے اعتبار سے ہوگا۔ اور بھی مسائل بہت سارے ہیں۔ تو وانسکوا لہا فإن غم علیکم، اور اگر تم پر بادل چھائے ہوئے ہوں، فأتموا 30، تو 30 دنوں کی گنتی پوری کرو۔ اگر بادل ہوں تو 29 کا مہینہ نہیں، بلکہ کتنے ہوں گے؟ 30۔ فإن شہد شاہدان مسلمان فصوموا وافطروا، اور پھر اگر شاہدان، 2 گواہ، شاہد کے معنی ہوتے ہیں گواہ کے، شاہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گواہ۔ فإن شہد شاہدان مسلمان، گواہ کیسے ہونے چاہیے؟ مسلمان۔ تو معلوم ہوا کہ غیر مسلم کی گواہی معتبر ہے؟ کوئی غیر مسلم کہا میں نے دیکھا چاند تمہارا، تو اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ اس لیے بعض لوگ جو ہیں بعض غیر مسلموں کے کیلنڈر کا اعتبار کرتے ہیں، ان کے حساب سے تو چاند دکھا ہوگا، کیا اس کا اعتبار ہے؟ نہیں ہے۔ غیر مسلموں کے ان کی تاریخ یا ان کی گواہی کے اعتبار سے ہلال کا اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ فإن شہد شاہدان مسلمان، اگر 2 مسلمان گواہی دیں، فصوموا وافطروا، تو روزے رکھو اور افطار کرو۔ کا مطلب کیا ہے؟ رمضان شروع کرو، رمضان ختم کرو۔ تو رمضان کا شروع ہو یا رمضان کا ختم ہو، چاہے روزوں کی شروعات کے لیے گواہی ہو یا عید کی گواہی ہو، دونوں کے لیے کتنے گواہ چاہیے؟ 2۔ اور کیسے ہونا چاہیے وہ گواہ؟ مسلمان۔ لیکن مسلمان بھی ہوں تو کیسے ہوں؟ قابل اعتماد۔ کوئی بھی آدمی شراب کے نشے میں شراب پی گیا، میں چاند دیکھا ہوگا، کسی کو نہیں دکھا، مجھ کو دکھا، مانیں گے اس کی گواہی؟ یا 2 دوست آئے ہاں شراب پیے ہوئے، کیا ان کی گواہی مانیں گے آپ؟ نہیں۔ مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ سچا۔ ایسی حالت میں کوئی پاگل آ کے کہے میں نے دیکھا چاند، آپ اس کی گواہی لیں گے؟ نہیں، کیونکہ اس کی بات کا اعتماد نہیں ہے، اس کو جھوٹ اور صحیح بے فرق نہیں معلوم، وہ کچھ بھی بول سکتا ہے، میں ملک کا پریزیڈنٹ بھی بول سکتا ہے، وہ مان لیں گے آپ؟ نہیں۔ پھر چاند کیسے مانیں گے؟ دین کا معاملہ کیسے مانیں گے؟ تو اس کی گواہی معتبر نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا آدمی جو سچا ہو، ہوش و حواس میں ہو، مسلمان ہو، اس کی گواہی لی جائے گی۔ اور چونکہ چاند کا معاملہ رؤیت کا ہے تو اس کے لیے دیکھنے والے کی آنکھ بھی کیسی ہونا چاہیے؟ ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، اس کا دیکھنا معتبر ہو۔
बाज़ औक़ात आदमी सच्चा होता है, लेकिन उसने जो देखा, देखने में क्या हुई, गलती हो गई। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? देखने में गलती होती तो उसकी गवाही भी मोतबर नहीं होगी, जिसका बोलना मोतबर है लेकिन देखना नहीं। समझ में आ रही बात? बोलना मोतबर है, वो आदमी सच्चा है, झूठ नहीं बोलता है, लेकिन गलती कहाँ हुई, देखने में, तो ऐसी गवाही भी मोतबर नहीं होगी। यह हदीस मुस्नद अहमद और नसई की है। इससे मालूम हुआ कि 2 गवाह ज़रूरी हैं, चाहे रमज़ान की शुरुआत हो या रमज़ान का इख्तिताम हो। लेकिन उलमा ने एक बात यहाँ ये कही है कि अगर गवाह बहुत मोतबर हो तो ऐसी सूरत में अगर एक गवाह भी हो तो रमज़ान की शुरुआत में उसकी गवाही ली जाएगी। क्यों? क्योंकि असल एहतियात मतलूब है और वो गवाह बहुत पक्का है, एकदम मोतबर है। अगर वो कह रहा कि मैंने देखा, तो रमज़ान के एहतियात का तकाजा ये है कि रमज़ान की शुरुआत में उसकी गवाही मानी जाएगी, जैसा कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला की हदीस से मालूम होता है। फरमाते हैं, तरा अन्नासु अल हिलाल, लोगों ने हिलाल आसमान में देखने की कोशिश की। फ़अख़बरतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नी रअयतुहु, तो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर दी कि मैंने हिलाल देखा। फ़सामहु, तो मेरी गवाही की बुनियाद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा। व अमर अन्नास बिसियामिही, और लोगों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। तो इससे क्या बात मालूम, ये अबू दाऊद की रिवायत है और सही है। इस हदीस से बात मालूम हुई कि अगर एक सच्चा आदमी इब्न अब्बास इब्न उमर की तरह अगर पुख्ता है, सच्चा है, मोतबर है और हर एतबार से ठीक ठाक है, तो ऐसा आदमी अगर गवाही देता है कि मैंने हिलाल देखा है, तो ऐसे आदमी की गवाही क्या होगी, मोतबर होगी। तो आपने उसकी गवाही ली और क्या किया, फ़सामहु, तो ये गवाही ईद की थी या रमज़ान की थी, शव्वाल की थी या रमज़ान की थी, रमज़ान की थी। तो आपने खुद भी रोज़ा रखा और दूसरों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। ये नहीं किया कि खुद रख लिया एहतियात के तौर पर, नहीं, बल्कि दूसरों को भी हुक्म दिया कि रोज़ा रखो, यानी ये रमज़ान का